ہمارے درمیان خوبصورت شخصیت جناب محترم علامہ حافظ قاری خلیفہ مبشر مولوی ہارونی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو فیضان نسبت رسولی کے امین اور نصیب ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما، ہم آپ کو اپنی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، سامنے والے جو نمبر کو
مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین متین کو تقسیم کر دیا ہے، اور جیسے کوئی باپ مر جائے تو اس کی اولاد وراثت تقسیم کرتی ہے، ہم نے یہ حال دین کے ساتھ بھی کیا ہے۔ دین کو بھی اکائیوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کچھ دین کا حصہ کسی ایک طبقے کو دے دیا، کچھ کسی دوسرے کو، کچھ کسی تیسرے کو، کچھ کسی چوتھے کو۔ اور اب حال یہ ہے کہ ایک طبقہ دین کے جس پورشن کا ذکر کرتا ہے، دوسرے اس کو ذکر کرنا اپنے لیے درست نہیں سمجھتے کہ کہیں ہمارے اوپر وہ والا لیبل نہ لگ جائے۔ ایسے دوسرے جس حصے کا ذکر کرتے ہیں جو ان کی پہچان ہے، وہ کسی پہلے یا تیسرے کا ذکر نہیں کرتے اس دین کے پورشن کا، کہ ہمارے اوپر بھی وہ والا لیبل نہ لگ جائے۔ میں مثال لیتا ہوں، جیسے توحید باری تعالی، ہم نے ایک مسلک کو پوری دے دی توحید، آپ سارا سال توحید بیان کریں، ہم نہیں کریں گے، اس لیے ہمارا کوئی بھی جلسہ توحید کے نام سے نہیں ہوتا۔ پھر ایک طبقہ ہمارا، انہوں نے کہا یہ رسالت، میلاد یہ ہم لے لیتے ہیں، ہمارا ہر جلسہ میلاد نبی ہو، چاہے وہ ابا جی کے چیلم کا ہو، چاہے کسی اور سے پاک ہو، تو میلاد نبی ہو۔ تیسرا طبقہ، اس کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے توحید بھی نہیں بیان کر، رسالت میں بھی جلسہ نہیں رکھا، امامت یہ آپ کو دے دی، لہذا امامت کے جو بھی تصورات ہیں آپ نے اپنے دل سے سارے امامت، آل بیت اور گرامہ رسول، اس کے حوالے سے پورا سال مجالس ساری آپ نے اسی عنوان سے کرنی ہے، اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ طبقے ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم صرف ہماری ہر مجلس صرف قرآن مجید سے مسائل حل کرنے پر ہوگی، حدیث سے بالکل بھی ہم کوئی چیز نہیں لیں گے، حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نے کہہ دیا کہ ہم صرف حدیث سے ہی لیں گے، باقی کسی امام کو فقی کو نہیں مانیں۔ یہ وہ تقسیم ہے جو ہمارے یہاں اس وقت مربع جاری و ساری ہے، اور اس کو نسلوں سے ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ کیا مطلب میں نے آپ نے جب سے آنکھ کھولی ہے، کسی کی عمر 40، 50، 60 ہو گئی، یہی تقسیم دیکھی ہوئی۔ اب اگر آپ اہل توحید کو کہیں گے آپ حضور کی آل کی نسبت سے امامت کے عنوان سے کوئی جلسہ کریں گے، وہ کہیں نہ ہم وہ بن جائیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی کہے گے آپ میلاد کا عنوان چھوڑ کے توحید کے عنوان سے کر رہے ہیں، ہم کہیں گے نہیں ہمارے تو وہ لیبل لگتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی اپنی لمٹ اپنے پلاٹ سے باہر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے میں پتہ کیا نقصان ہوگا کہ وہ دین کا جو ایک کامل پورا تصور تھا نا، وہ ہم تک نہیں پہنچ پایا، اور بہت سی دین کی بنیادی یونٹس سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ تو پھر اس پہ اسی طریقے سے اسٹڈی جو ہمارے علماء کی ہے وہ بھی اسی کور کے اندر چلی گئی، اس سے ہٹ کے باقی چیزوں کی اسٹڈی میں پتہ ہی نہیں، جو مرضی کوئی بیان کرتا ہے۔ وہ اسٹڈی جب نہیں ہے تو کوئی بیان ٹھیک بھی کرے تب بھی وہ کہیں گے کہ کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، سمپل۔ وہ فلاں مسئلہ کا ہے، لہٰذا ہمارا تو مسئلہ ہوا ہے،
تو جیسے ہماری رائے اوروں کے بارے میں ہوتی ہے، اوروں کی رائے ہمارے بارے میں بھی ایسی ہی ہوتی ہے، تو کیا پتہ اس سے بھی سخت ہوتی ہے۔ یہ وہ المیہ ہے، تو یہ وہ درد ہے جسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاد کے گرامی قدر ہے اپنی جوانی میں محسوس کیا اور تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی اور یونٹی کے تصور کو، وحدت کے تصور کو اور امت کے اتحاد کے تصور کو سامنے رکھ کر آپ نے ورکنگ شروع کی۔ اس پہ بھی اپنے لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ سنی نہیں ہے، ہم اس کو اہل سنت میں نہیں مانتے، کیونکہ واقعی وہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں کیا ہے، اور آج تک بھی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ پھر کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو وہ بولنا بھی بڑے بڑے ذہنوں میں وہ بیجان پیدا کر دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، حالانکہ وہ سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ذہن ایسے بنا دیے گئے۔ جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے فکر رضا، یہ سمجھنا فکر رضا، یہ ذہنوں میں اس طرح سے بھری گئی ہے کہ اس کے سامنے کوئی فکر مصطفیٰ رکھ دے، فکر خدا رکھ دے، وہ کہے گا نہیں مانتا، میں فکر رضا کا مانتا۔ فکر رضا درست ہے، لیکن وہ فکر تو آپ کے پاس پچھلی صدی میں آئی، وہ فکر مصطفیٰ خدا کب سے آ رہی ہے؟ پھر کوئی کہتے کہ میری فکر بھی رضا ہے، مگر وہ فکر امام علی رضا ہے، تو بھی نہیں مانوں۔ دیکھیں نا کتنے معاملات ہیں۔ اب میں اس کو کھولتا نہیں ہوں کیونکہ پھر عقیدتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں، کوئی ممکن ہے یہاں کسی کو بھی گرانا گزرے، اشارے سے بات کی ہے کہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب آپ گرامی ایسے میں میں کیونکہ موضوع ایک ایسا شروع کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بات کرنی بڑی مشکل ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے امامت کیا ہے، اور قرآن و سنت میں امامت کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کہا موضوع اچھا اس امامت سے مراد آپ کی مسجد کا امام نہیں، اس امامت سے مراد فقہ کا امام بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں کی امام کا تصور ہے جس کو جب چاہے رکھ لیں، جب چاہے نکال دیں۔ میں اس امامت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس امام کا انتخاب بندے نہیں خدا خود کرتا ہے۔ بندے نہ اسے امام بنا سکتے ہیں، نہ اسے امام ختم کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کے اس تصور پہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اب کیونکہ یہ تصور بھی ایک مخصوص طبقے کو ہم نے دیا ہوا ہے، لہذا اس پہ بات کرنا ہمارے یہاں جرم کبیر ہے، اور میں کبھی یہ جرم کرنے جا رہا ہوں تو میں نے کہا تھوڑی سی بنیاد آپ کے سامنے رکھوں، لیکن خدا کسی اور پرسپیکٹو میں نہیں لینا، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ میں صرف آج قرآن کی آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ میں نے ابتدائی کلام میں جو آیت پڑھی یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی کلمات کے ذریعے، کئی احکام کے ذریعے، اپنے کئی اوامر کے ذریعے آزمائش کی، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فَأَتَمَّهُنَّ پورے ہو گئے۔ کسی ایک آزمائش میں بھی منہ برابر بال برابر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایفیشینسی دیکھی تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
کہا اے میرے ابراہیم، نبی تو تو پہلے بن گیا، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، اب ہم تمہیں ایک اور ڈگری، ایک اور درجہ، ایک اور مرتبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اب امام بناتا ہوں۔ کس کا امام؟ للناس، ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں، نبیوں ولیوں کا نہیں، للناس امام، سارے انسانوں کا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم میں تمہیں امام بناتا ہوں، للناس، ہر انسان کے لیے حضرت ابراہیم کو امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور کہا مولا تیرا حکم سلام کرو، تو جو دے، ہم کون ہوتے ہیں نہ لے، لیکن یا اللہ ایک میری گزارش ہے تیری بارگاہ میں۔ خالق اکبر نے پوچھا میرے خلیل بتا کیا؟ فرمایا قال ومن ذریتی، اللہ میری خواہش یہ ہے تو جو امامت انسانیت کی تو مجھے دے، وہ صرف مجھے نہ دے، میرے بچوں کو، میری نسل کو بھی عطا فرما، میری نسل کو بھی دے۔ اللہ رب العزت فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم وعدہ ہو گیا تیری نسل کے ہر بچے کو امام بناؤں گا، لیکن اس کو نہیں جو ظالم ہوگا یا ظالموں کا ساتھی ہوگا، جو ظلم کی راہ چھوڑ کے تیری نسل کا بچہ جوان ہوگا، تیرے دینی ابراہیمی کے عکاس بن کے قیامت تک وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، ہم نے ابراہیم وعدہ کر دیا ہے وہ انسانوں کا امام ہوگا۔ اب یہ ہے تصور امامت قرآن میں۔ ہم ساری زندگی ولایت کا تصور قرآن سے نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں، درست ہے، بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے اسی قرآن میں تصور امامت ہے وہ کیوں نہیں بتاتا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا کہ اپنی ذریت میں امامت، آگے چلیے قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 ہے اور یہ سورہ انبیاء ہے اور اس کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسحاق اور پوتا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بیٹے اور پوتے، نافلہ پوتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، پوتا دی۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ سارے صالحین تھے، یعنی یہ ولی تھے، صالحین ولی کو کہتے ہیں، ولایت کے مرتبے کے پائے تھے۔ اب بات صرف دو کی، ایک بیٹے کی ایک پوتے کی، اور لفظ اس بات کیا کلن، سارے کے سارے، کتنے؟ اللہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ نام میں نے صرف ریپریزنٹیشن کے طور پہ، نمائندگی کے طور پہ لیے ہیں، اصل میں ان کی ساری نسل کی بات کر رہا ہوں جو بھی ایمان کی راہوں پہ چل کر ان کی آل ایمان کا پرچم ہاتھ میں تھامے گی۔ کلن جعلنا صالحین، سارے اللہ کے دوست۔ اب دوستی اور ولایت کا اعلان ہو گیا اور قرآن مجید نے اگلی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، پھر وہ سارے جو ان کی ذریت میں تھے انہیں ہم نے بنا دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا، أَئِمَّةً، امام بنایا۔ ولی کا ذکر ہوگا، صالحین کہہ گئے، اب کہاں ان کو جو ڈگری دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِينَ بِأَمْرِنَا۔ اب امام بنا کے ایسا نہیں کہ بس امام بنا دیا اور تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے، جو نبی کو تو بھائی کہیں گے وہی ملتی ہے، اولیاء کو کہتے ہیں القاء ہوتا ہے، تو بھائی امام کا تعلق کیا ہے میرے ساتھ؟ فرمایا یہدینا، یہ سارے امام ہادی بنیں گے، ہدایت دینے والے بنیں گے، اور ان کا ہمارا تعلق ہوگا بِأَمْرِنَا، ہم اپنا امر ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو جانتے ہیں اللہ کا امر کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔
یہ امر ان کو ہم بِأَمْرِنَا ہمارے امر کے تحت وہ ہدایت کریں گے. اور لوگوں جن کے ہاتھوں میں اللہ کی تقدیر کا امر آ جاتا ہے پھر ان کے اشارے ہوتے ہیں تقدیریں بدلتے چلے جاتی ہیں. یہ امام کا درجہ یعنی قرآن مجید. پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا کہ ہم وہی بھی کرتے ہیں. ان میں سے پھر ان اماموں میں کچھ انبیاء بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, اور نبی اور رسولوں پر اللہ وہی بھیجتا ہے. اب اس کا الگ ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں کے حوالے سے ہم ان پر وحی بھیجیں گے جو انبیاء ہوں گے, جو رسول خزام ہوں گے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ امام صرف نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا. اقام الصلاۃ وہ اپنے حلقہ امامت میں آنے والے ہر ایک کو اللہ کی نماز کا پکا پابند بنا دے. اب پیرانے کرام معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, وہ خود ہمارا یقین ہے پیر کامل بن جگانا نماز پڑھتا ہے, لیکن مرید سارے پڑھتے ہیں یا نہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن اللہ نے کہا جو امام ہوگا, اب بھلے ذکر سارے اماموں کے کرتے رہیں لیکن صحیح امام کا پیروکار حقیقی حلقہ امامت کے اندر وہی ہوگا جو اقام الصلاۃ جو نماز کا پکا پابند ہوگا. وہ صرف نماز نہیں ہوگا, ایتاء الزکاۃ اور وہ وقت پہ زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور فرمایا یہ سارے کے سارے امام اور ان کے ارادت مند یہ سارے کے سارے عابدین ہوں گے, یعنی کہ صحیح میرے عبادت گزار ہوں گے. یہ نشئی نہیں ہوں گے, سوٹے موٹے والے نہیں ہوں گے, یہ عبادت گزار ہوں گے. یہ ان کی علامتیں بھی بتا دیں. اب میں نے صرف آیات پڑھی اور ترجمہ کیا, کوئی تفصیل تشریح ابھی بیان نہ وقت ہے نہ کر رہا. دو مقامات ہو گئے. امامت کا فریضہ اللہ کس کو دے گا, کیسے دے گا, کن نسلوں میں آ رہا ہے. آگے چلیے تیسرا مقام ہے قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, کسی خاص کام کے لیے چن لیا ہے آدم کو بھی, حضرت نوح علیہ السلام کو بھی, آل ابراہیم کو بھی اور آل عمران کو بھی, ساری کائنات میں سے. یہ بڑا خاص جملہ ہے. اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف 4 کا نام لیا, ان کو چنا ہے. اور یہ بھی کہا ذریۃ بعضھا من بعض, وہ ایک دوسرے کی اولاد بھی ہوں گے. صرف نام جو لیے وہی ان کی اولاد بھی. ایک آدم کو چنا, اب ظاہر بات آدم کو چنا تو آدم کی ساری اولاد ہے, اس کا نہیں. یعنی امامت آدم کی اولاد میں ہوگی. پھر نوح کا ذکر کیا, کیوں آدم کو اللہ نے نبوت دی, رسالت نہیں دی. پہلا رسول دھرتی کا حضرت نوح علیہ السلام, ان کو چنا. اور پھر اس کے بعد آگے بڑا نام آتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اب پچھلوں کی حضرت نوح کی آل کی نہیں بات کی, پھر وہ ایک بیٹا وہ باغی ہو گیا, اللہ نے کہا یہ تیری آل نہیں ہے, کوئی لوگ اس کو بھی نکال لاتے. اب آل کا ذکر کیا تو آل ابراہیم کا سب سے پہلے ذکر کیا. جو ہم نے جن کو چنا ہے نا, ان میں جو آل کہتے ہیں نسل کو, ذریت, اولاد, وہ ہم نے ایک نسل چنی. اور وہ کس نسل کو چنا؟ اپنے خاص اس بندوں کے لیے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو چنا. اور یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ, لوگوں حضرت ابراہیم کے دھرتی پر آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی ایک نبی اور رسول بھی حضرت ابراہیم کی
نسل سے باہر نہیں آیا۔ ایک نبی و رسول بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر ہے۔ حضور کو چھوڑ کر باقی سارے انبیاء بنی اسرائیل کہلائے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اب حضرت یعقوب ہوتے ہیں نافلہ، یعقوب نافلہ قرآن ہے حضرت ابراہیم۔ اب حضور علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو جب آل ابراہیم کا تو اس میں یہ سارے نبی رسول بھی آ گئے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ نبی اور رسول نہیں تھے اللہ نے جنہیں چنا فریضہ امامت کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نسل ابراہیمی سے باہر نہیں تھے۔ نسل ابراہیمی کتنی اونچی نسل ہے، نبی بھی سارے اس میں، رسول بھی سارے اس میں، امام بھی سارے تھے، لیکن اس امامت کے لیے ایک چوتھی ذکر کیا ہے دوسری نسل کا، اور وہ کہا وآل عمران علی العالمین، اور ہم نے ساری کائنات میں سے آل عمران کو چنا۔ اب یہ ایک بڑی خاص بات ہے، سننے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آل عمران کون ہے؟ مفسروں کو پڑھو، میں نے 100 تفسیریں کم سے کم اس حوالے سے پڑھی، اور اکثر 100 میں سے جو مفسرین تھے کسی نے کہا یہ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اولاد ہے، ان کے والد کا نام عمران تھا، ان کے والد کا نام عمران تھا۔ بہت ساروں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی نسل سے مراد ہے کہ حضرت مریم کا بابا وہ عمران تھا۔ ٹھیک ہے، ہم مفسرین کی رائے ہوتی ہے، کوئی مانے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اس میں چند آئمہ جس میں امام قرطبی شامل ہیں، صاحب در منصور شامل ہیں، یہ بھی تفاسیر ہیں، قرطبی بھی، در منصور بھی، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نہ حضرت موسیٰ اور ہارون ہیں اور نہ عیسیٰ کی نسل ہے۔ عیسیٰ کو انہوں نے گالی مکاش کی، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تو بچے ہی نہیں ہوئے تو آل کہاں سے آئے؟ ان مفسروں کو انہوں نے جواب دے دیا کہ جنہوں نے کہا یہ آل عیسیٰ مراد ہے، اس سے کہ ان کی والدہ مریم کا باپ جو تھا وہ عمران تھا، تو بابا حضرت عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی، 30 سال کی عمر میں ان کی دنیا سے اٹھا لیا گیا، جب شادی نہیں ہوئی تو بچے نہیں ہوئے، بچے نہیں ہوئے تو آل کہاں سے آئے؟ یہ تو سمجھ میں آئی ہے بات۔ اب ہے کہ دوسری چیز حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا موسیٰ اور ہارون یہ نسل ابراہیمی سے نہیں، آل ابراہیم میں نہیں؟ تو یہ قرآن میں سورہ انعام میں 85 نمبر آیت میں موجود ہے، اللہ نے ان کا نام لے کر یہ سارے ذریت ابراہیمی میں، عیسیٰ تک اللہ نے نام لیے سارے، 12 یا 14 نبیوں کے نام اللہ نے ایک ہی مقام لے لیا، وہ سب کو ذریت ابراہیمی میں۔ یہ میں کسی سابقہ درس میں کسی اور حوالے سے یہ بات کرتے ہوئے دلیل دے چکا ہوں کہ یہ سارے عیسیٰ تک یہ ذریت ابراہیمی، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے یہ بات۔ تو جب آل ابراہیم میں یہ آ گئے تو پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کہنے کی ضرورت کیا تھی، اور عمران کوئی نبی بھی نہیں تھی۔ چلیں اگر موسیٰ کے والد کو مان لیا جائے تو وہ عمران وہ نبی نہیں تھے۔ اس پر یہ جو چند مفسرین کرام ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا حضور تک تو آگے آل ابراہیم، حضور کے بعد قیامت تک بھی کسی آل کا ذکر کرنا تھا، اب حضور کے بعد قیامت تک جو امام آئیں گے وہ جس آل میں آئیں گے اس آل کے اوپر جو بابا ہوگا اس کا لقب عمران ہوگا۔ اور یہ لقب جانتے ہیں کس کا ہے؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہ مفسرین کرام کی رائے ہے، اور یہ بات پسند کرتی ہے کہ
کہ اللہ نے دیکھیں آدم کا ذکر کر دیا بطور انسانیت کے وہ بابا ہیں، حضرت نوح کا ذکر کر دیا کہ رسالت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، آل ابراہیم کا ذکر کیا تو سارے انبیاء آل ابراہیم میں آ گئے. اب آل عمران کا ذکر الگ سے کیا تو یہ کیا ہے؟ اس میں یہ بات سمجھ میں آتی کہ حضور علیہ السلام کے ظاہراً آنے کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ قیامت تک بند ہو گیا. اب امامت تو چلے گی، اس کا دروازہ تو بند نہیں ہوا. وہ کس میں چلے گی؟ تو قرآن نے اشارہ دیا وہ آل عمران میں چلے گی. میں کوئی بطاحت پہ بھی نہیں کرتا، میں نے اشارہ دیا. یہ ہے ان اللہ اصطفیٰ، یہ اللہ نے چنا ہے کہ میں نے آپ نے نہیں چنا، اللہ نے چنا ہے. آگے بڑھیں قرآن مجید کا جو میں اگلا مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 32 ہے، سورہ سجدہ، اس کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وَلَقَدْ آتَیْنَا موسیٰ الکتاب، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی. یہ سورہ سجدہ میرے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کو بتایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور اے لوگو حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات پہ شک نہ کرنا. حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات پہ شک نہ کرنا. یہ کس ملاقات کا ذکر ہے؟ دور میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہو سکتے جی بات. تو یہ جو لقاء ہوئی، یہ جو بات چیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، یہ کہاں ہوا؟ یہ اشارہ ہے کہ معراج کی شب آقا علیہ السلام اللہ سے ملے تھے اور جلوہ خدا تجلیات کی صورت میں چہرہ مصطفیٰ پہ آیا. موسیٰ نے اس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، بالواسطہ چہرہ خدا کو دیکھا. یہ اس کا ذکر ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو واپس آگے سدرہ سے، یہ ان کے لیے دلیل ہے. تو قرآن کہہ رہا نہیں موسیٰ کو دوسری رات اللہ کا دیدار ہوا تو حضور کو کیوں؟ حضور کے واسطے سے تو موسیٰ کو ہو رہا ہے. موسیٰ خدا کی گلی میں نہیں کھڑے تھے، حضور کے راستے میں کھڑے تھے، حضور کی گلی میں کھڑے تھے اور روک کے کہتے تھے ذرا واپس جائیں. ہر دفعہ نئی تجلیات آتی، موسیٰ پھر دیدار، کیونکہ موسیٰ نے طور پہ کھڑے کے 9 بار کہا تھا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا مصطفیٰ کی گلی میں کھڑا ہو جا، 9 بار میرے محبوب کو پلٹانا تیرا کام ہے. محبوب کے صدقے 9 بار ہم تجھے دیدار کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا دی. پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا ہادی بنا دیا، ہدایت دینے والا بنا دیا. یہ موسیٰ کا ذکر ہو گیا. اگلی آیت میں آئے، آیت نمبر 24 میں، اور بڑی توجہ سے سنیے. اچھا پیچھے جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، وہاں فرمایا تھا وَجَعَلْنَاهُمْ، کہ ہم نے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کو، صرف اولاد کو ان میں سے ہم نے امام بنایا، باقی ہم نے کوئی امام نہیں بنایا. یہاں ذرا دیکھنا تھوڑا سا اللہ نے ٹائٹل چینج کیا. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، جعلنا ہم نہیں کیا منہم، بلکہ اب منہم میں امت آ جاتی ہے کہ موسیٰ کی پھر جو امت تھی نا ہم نے ان میں بنائے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، امام بنائے. امام آئمہ، ایک امام میں بہت سارے امام بنائے، جمع کثیرہ ہے. یہدینا بِأَمْرِنَا، اور انہیں بھی ہم نے ہادی بنایا اور ان کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے اپنا امر عطا فرما دیا. یہ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے تھے. اللہ براہ راست اماموں کو حکم دیتا ہے کہ امر حکم کو کہتے ہیں. اب اللہ نے ایک نقطہ بتا دیا کہ ان کو جو امام بنایا کرائیٹیریا کیا تھا. کیا نمازیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، تلاوت نہیں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے،
کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں دی، صرف ایک دلیل دی سنگر جو قرآن مجید میرے سامنے اللہ نے لکھا یہدینا بامرنا، وہ آئمہ جو موسیٰ کی امت میں سے تھے، وہ ہدایت دیتے تھے لوگوں کو ہمارے امر سے، لما صبر، اور امامت ہم نے انہیں اس لیے دی کہ وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں پکے صابر تھے، صبر کرنے والے۔ اب اللہ کریم نے امامت نبیوں رسولوں کے علاوہ جن کو بھی ملتی ہے ان کی ایک ہی علامت پورے قرآن میں بتائی گئی۔ میں بڑی تسلی سے پورا قرآن اس پیٹرن میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، وہاں سے آیتیں یوز کی تب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات آپ بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے پورے قرآن میں امامت کے لیے جس چیز کو شرط کو وصف اور خوبی کو بیان کیا وہ ایک ہی چیز بیان کی، وہ کی لما صبر، پر میں ہمارا امام صرف وہ بنتا ہے جس کے دامن میں صبر کی دولت ہوتی ہے، جس کے دامن میں صبر کی دولت ہوتی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر صرف ایمان نہیں رکھتا، ایقان رکھتا ہے۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں اس کی طرف ایقان پہ نہیں جا رہا، لمبا صبر۔ اب میرے ساتھ خواتین و حضرات یہ 4 جملے بولنے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ موسیٰ کی امت میں اگر کوئی صابر ہو جائے، اللہ کہتا ہے ہم اسے امام بنا دیتے ہیں۔ محمد عربی کے نواسے امام حسین کے بارے میں کیا کیا ہے؟ کوئی صابر ایسا بھی دیکھا میرے حسین جیسا؟ کربلا میں لوگوں ایک طرف ظلم، تشدد، دہشت گردی ساری عروج پر تھی، اور آؤ ساری کائنات کا صبر سمٹ کے دامن حسین میں ناز کر رہا تھا۔ حسین اپنے بچے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بھائی اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے پیش کر رہا تھا، اور حسین نے کتنے صبر کے ساتھ پورا خانبادہ کٹا دیا، حتیٰ کہ اپنی گردن کٹوا دی، مگر ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آؤ لوگوں، باقیوں کے پاس تو صبر آیا، صبر نے انہیں اونچا کیا، مگر حسین وہ ہے جس کے دامن میں صبر آ کے خود اونچا ہو گیا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی کے دامن میں صبر آ جائے، صبر کسی کو اونچا کر دے، اللہ اسے امام بنا دیتا ہے۔ میرے محمد علی کی نسل کے یہ بچے وہ بچے ہیں جن کے دامن میں آ کر صبر نے انہیں اونچا نہیں، انہوں نے صبر کو اونچا کر دیا۔ یہ کتنے بڑے امام ہوں گے، یہ امامت کی نشانی میں بتا دوں۔ لیکن ہمارے اندر ان کو امام بھی نہ کو حضرت حسین کا، ایسے لوگ بھی جو امام کا لفظ ان کے ساتھ بولنا ٹھیک نہیں سمجھتے، تو موسیٰ کی امت کے ساتھ لگا، حضور کی امت کے ساتھ لگا، یہ کہاں کا انسان ہے کہ قرآن اس ساتھ کچھ تو وفا کرو۔ یہ اچھا، پھر اگر ہم نے ادھر نہیں ماننا تھا تو اللہ کو موسیٰ کی امت سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھے وہ کون امام تھے، تو اللہ قرآن میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں سامنے رکھا۔ اگر امامت ادھر ہے ہی نہیں امت میں، تمہاری مسجد کے امام ہونے ہیں، تو پھر بھائی مجھے بتاؤ قرآن ہمیں کیوں اللہ یہ ڈائریکشن دے رہا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے اس امت کو؟ یہ آیتیں دیکھ اور آپ ہمیں آگے لے کے آپ کہتے ہیں چلیں جی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں امامت دے دی گئی، لیکن جی حضور کی جو صرف بعد میں رہی، امت میں کیوں نہیں؟ امت میں بھی ہے۔ حضور تو نبیوں کے پیشوا ہے، امام نبی ہے۔ اس میں یہ آخری آیت پڑھوں گا اور اپنی گفتگو یہاں روکوں گا، کیونکہ ہاضمہ جہاں تک ساتھ دینا وہیں لگ جانا چاہیے، ڈوز اتنی بنی تھی۔ اب جناب قرآن مجید کی سورہ فرقان ہے، یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل میں۔ سورہ کا نام یہ اللہ نے فرقان رکھا ہے، اور اس کی آیت نمبر 74 ہے، 25 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین یقولون، اے محبوب پھر آپ کی امت میں وہ بندے ہیں، اب کسی آگ کا ذکر نہیں کیا، جنرل بات کی،
تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس میں میں نے شاید ایک جملہ ماضی میں نہیں بولا تھا، پتہ نہیں آپ کے سامنے بولا یا نہیں بولا۔ اپنے بچوں کو تو سارے ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لیکن بیویاں انہیں تندور سے اور تپے سے تصویر دی جاتی ہے کہ چلاتے ہیں، کبھی ان کے لیے دعا کی اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرآن یہاں درس دے رہا ہے، حضور کی امتیوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ ازواج کا ذکر پہلے ہے، اولاد کا بعد میں ہے۔ پہلے کہو اللہ میری بیگم صاحبہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب روزانہ 5 وقت نماز پڑھ کے اگر اللہ سے اپنی بیگم کے لیے یہ کہیں گے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے پورا یقین ہے اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ کسی نہ کسی دن آپ ملتجی تیری دعا وہاں تک التجا جائے گی، اور پھر تجھے یقین آ جائے گا کہ قرآن سچ کتاب تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیری بیگم کو اللہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ یہ جھگڑے ختم ہو۔ علامہ پروفیسر نعمان منظور صاحب مسکرا رہے ہیں یہ دعا سے۔ اکثر لوگوں بھی بیٹھے ہوں گے بیگم کی بات نہ کرنا، یہ تو ایسی طبقہ ہے جی، کئی لوگوں میں نے کہا نبیوں کو نہیں بخشا، ولیوں کو نہیں بخشا، فلانوں کو نہیں بخشا، حضرت عمر کی مثالیں نہیں ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ تب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جب آپ ہاتھ ہی اٹھائیں گے تو پھر آنکھوں کی گرمی بنے گی۔ قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی جاتے ہیں تو پہلے اللہ سے کہو نا بھائی، کہا کیوں ٹھنڈک بنے گی؟ انہیں بننا بھی نہیں چاہیے کہ قرآن کے اصول کے مطابق چلے۔ اب یہ تو میں نے جملہ آپ کو بتا دیا ہدایت کے لیے۔ اب اگلا جملہ جو قرآن مجید نے بولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا اے رسول تیری امت کے لوگ، اور یقولون جمع کا صیغہ ہے، وہ سارے ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور وجعلنا للمتقین اماما، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے بچوں کا امام بنا، فرمایا ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں متقین کا امام بنا۔ صرف امام نہیں، باقیوں میں صرف امامت تھی۔ یہ جملہ سننا، پہلی ساری امتوں میں صرف امامت، اور یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، فرمایا مصطفیٰ کی امت میں امام بھی ہوں گے، اور اماموں کا درجہ کتنا اونچا ہوگا کہ ان میں متقین کے امام بھی ہوں گے۔ اور آؤ لوگوں ایک حدیث امام بخاری کے دادا استاد حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ بخاری شریف ہے 7,500 کے لگ بھگ حدیث ہیں، مسلم میں اس سے کم ہیں، ترمذی میں اس سے کم، نسائی میں اس سے کم، ابن ماجہ میں 3,000 کے لگ بھگ، 4,000 کے لگ بھگ۔ لیکن یہ وہ امام ہیں جنہوں نے حضور کی حدیثیں اکٹھی کی اور نسخہ بنا 45,000 حدیثوں۔ اور وہ نسخہ آج امت کے ہاتھوں میں نہیں۔ المصنف ابن شیبہ، امام بخاری مسلم کے دادا استاد ہیں۔ اتنا بڑا نسخہ انہوں نے مرتب کیا ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 33,014 نمبر ہے، 45,000 میں سے 33,014 نمبر ہے۔ اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی، اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ملے گی،
عربی کی کتاب بھی بہت خاک خالیہ ملتی، ہر جگہ سے نہیں ملتی، المصنف ابن شیبہ، اور ایک نسخے میں اس کا نمبر ہے 33,009، اور باقی جو ایک نسخہ اس میں 33,014 نمبر ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے حضور نے مولا علی کو دیکھ حضور مسکرائے اور کہا مرحبا یا علی انت سید المسلمین و امام المتقین، مرحبا مرحبا، ویلکم ویلکم، خوش آمدید علی، خوش آمدید، اللہ نے تجھے سارے مسلمانوں کا سردار بنایا ہے، سید المسلمین کے لفظ، سارے مسلمانوں کا تو سردار ہے، و امام المتقین، اور سارے متقین کا امام حضور نے فرمایا، خود حضور نے جسے ڈکلیئر کیا، باقی کوئی ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک کو حضور ڈکلیئر کر گئے، وہ حسن و حسین کا بابا مولا علی، حسنین کا بابا مولا علی۔ یہ امامت کا تصور جو میں نے قرآن کی اتنی آیتوں سے آپ کے سامنے رکھا، آج ہمارے اسٹیجوں پر، ہماری محافل میں یہ نہیں بتایا جاتا، اس تقسیم کی وجہ سے جس کا ذکر میں نے شروع کیا، تحریک منہاج القرآن یہ فاصلے ختم کرنا چاہتی ہے، تحریک منہاج القرآن یہ دوریاں، یہ نفرتیں، یہ تقسیمات، یہ ساری مٹا کر امت کو پھر سے پورے دین کا تصور، یونیٹیری تصور، یونیورسل تصور، وہ سب کو دینا چاہتی ہے، جو کچھ قرآن میں وہ سب ہمارا ہے، فلاں کا نہیں، ہم سب کا ہے، ساری امت کا اثاثہ پورا قرآن ہے۔ قرآن مجید امامت کے حوالے سے اتنی واضح چیزیں بتا رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ سرچ کریں۔ اور میں یہاں کتاب بند ہو چکا ہوں، پر میں کہتا ہوں پھر پتہ نہیں اس موضوع پہ بات نہ ہو، اگر آپ اجازت دیں چودھری افضل صاحب قبلہ تو میں 2 آیتیں پڑھ لوں، اجازت دیں۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور امامت کتنی بڑی چیز ہے اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، ہر نبی کا امتی، لیکن قیامت میں اللہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں کہتا ہے یوم ندعو، بلکہ 71 نمبر ہے، 70 میں والا قد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ اگلی آیت ہے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت کو ساری انسانیت کو جو پکاریں گے کہ محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اب یہاں نبی کا لفظ نہیں، رسول کا لفظ نہیں، ولی کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ہم نے بات کی سارے تصورات کو تک یہ کرنے بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنے چاہیے، مگر یہ تصور جو سب سے زیادہ پختہ کرنا تھا کہ قیامت کو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، ہمیں کس عنوان سے پکارا جائے گا، اس پیشوا کو جو عنوان دیا، نہ نبی کا ٹائٹل، نہ رسول کا ٹائٹل، نہ ولی کا ٹائٹل، اللہ نے قیامت والے پیشوا کو ٹائٹل امام کا دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر فمن اوتی کتابہ بیمینہ فقرؤ کتابہ، فرمایا جس کا نامہ اعمال، اگر امام کے پاس نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو اس امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال خود پڑھ سکیں گے، اور ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت ختم ہو گئی، اگلی آیت اب میں نے 2 کہی، تیسری پڑھتا نہیں ہوں، آپ خود گھر میں جا کے پڑھیں۔ پر میں جو دنیا میں اندھا رہے گا قیامت میں نہیں اندھا رہے گا۔ پڑھنے والے جو ہوتے جن کی نظریں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو اندھے ہیں وہ تو نہیں پڑھ سکتے۔
اب یہ اللہ کس کو کہا ہے دنیا میں جس نے کوئی امام تلاش نہیں کیا. میں نے کہا تھا میں کسی کی تشریح نہیں کروں گا. اور آپ لوگوں پھر حضور علیہ السلام نے ایک آسانی ہمارے لیے فراہم کی، اور وہ آسانی یہ ہے کہ اگر کسی کو حضرت مولا علی کی امامت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، امام حسن مجتبیٰ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، امام حسین کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور امام حسن کی نسل، یہ اس تصور پہ بھی وقت کی بات کرنے کا، جیسے امام حسین کی نسل میں امامت ہے، اور اس امامت کو صرف ایک طبقہ اس کو مانتا ہے، وہ حضرت امام حسن اور ان کی اولاد میں امامت نہیں مانتا. لیکن اب اہل سنت کا جو حقیقی تصور ہے وہ یہ ہے، جس طرح مولا حسین کی اولاد میں امامت ہے، اس طریقے سے مولا حسن بڑے ہیں، ان کی اولاد میں بھی امامت موجود ہے. اس لیے ہماری گنتی 12 پہ رکتی نہیں ہے، اور 12 کا تصور بھی ہے، وہ بھی قرآن سے ہے. اب وقت میں نے کہا ہے تو نہیں پڑھی، قرآن میں 12 لکھے ہوئے یہ بھی پتا، لیکن ہماری گنتی صرف 12 پہ جا کے ختم نہیں ہو جاتی. وہ 12 ممتاز ضرور ہے، لیکن امامت آگے چلتی ہے، حتیٰ کہ حضور بتا گئے امت کو لوگوں اب نسائی اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں، بخاری مسلم تک حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کعبۃ اللہ کا طواف چل رہا ہوگا، ادھر جمرہ عقبہ جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پر امت کے لوگوں میں حج کرنے والے حاجیوں میں جھگڑا ہو جائے گا، لڑ پڑے گا، اور وہ جھگڑا جمرہ عقبہ سے چل کے حرم کعبہ تک آ جائے گا، جہاں لڑنا حرام ہے، مسجد حرام. امت لڑ پڑے گی، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے وہاں پر حجاج کرام میں حضور نے فرمایا 7 علماء ہوں گے، علماء جو اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے سازشی کا کردار ادا کریں گے حرم کعبہ میں. اور اس وقت وہ شخص جو اس جھگڑے کو مٹا کے امن قائم کرے گا، وہ 7 علماء امت کے ہوں گے جو اس شخص کو پہچان لیں گے. حضور نے فرمایا وہ شخص کون ہوگا؟ فرمایا وہ شخص وہ ہوگا جس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، جس کے بابے کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا اپنا نام محمد ہوگا، اور اس کو میں محمد ایک لقب دے رہا ہوں، وہ محمد مہدی میرا بیٹا ہوگا. فرمایا وہ اس وقت امام ہوگا، آخری امام. آپ لوگوں امامت ختم نہیں، امامت تو جاری ہے. حضور علیہ السلام کا قرآن 3 مقام پہ جو کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین ساری دنیا پر غالب آئے گا. ابھی تک آج کی ڈیٹ تک دین ساری دنیا میں غالب نہیں آئے گا، اور حضور اس وقت تک نہیں دنیا سے جا سکتے جب تک دین ساری دنیا میں غالب. تو میں جب اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں کبھی کبھی بڑا حیران ہوں. نام ہے محمد، امی کا نام ہے آمنہ، ابے کا نام ہے عبداللہ، اور اس کے ہاتھوں دین کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا، اور ساری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور قرآن کا وہ مقصود پورا ہو جائے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو غالب کرنے والا نام محمد. ماں کا نام بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا، باقی راز اللہ جانتا ہے وہ کون ہے کیا. میں کچھ نہیں، میں نے کہا تفسیر نہیں کرنی، تشریح نہیں کرنی، مگر آؤ لوگوں اس کو حضور نے فرمایا وہ امام محمد مہدی ہوگا. آؤ آج اپنی نسلوں کو ہم اس امامت کے تصور سے اگر آشنا نہیں کریں گے، اس وقت اگر کوئی امام کا لفظ آ گیا سامنے، وہ تو کہیں گے ہم تو سنیوں میں ذرا مسجد کا امام ہوتا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے. اور ایمان اس وقت صرف اسی کا بچے گا جو امام محمد مہدی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. حضور شیخ الاسلام نے 2003 میں یہ تصور ایک بہت بڑے مجمع میں منہاج القرآن کے رفاق کو سمجھایا، اور آپ نے کہا میں نے دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. ہم اس امامت کے تصور کو مانتے ہیں اور اپنی نسلوں کو اس کا شعور دیتے ہیں، اور ہماری یہ دعا قبول ہو گئی کہ منہاج القرآن کے رفقا کا آخری دستہ جس لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ امام محمد مہدی کا لشکر ہوگا، اور اس لشکر میں منہاج القرآن کے رفقا قبول ہو چکے ہیں. آئیے ہم سب اپنی نسلوں پہ احسان کریں، انہیں امامت کا تصور سمجھائیں تاکہ ان کے بچے بھی آگے سمجھاتے سمجھاتے جب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لائیں تو
تو ہمارے بچے اس وقت ہماری نسلیں کسی اور ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ کھڑی نہ ہوں، امام محمد مہدی حسن حسین کے بیٹے کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہوئے مالک و مولا اس فکر منہاج کو سمجھنے، اپنانے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔